بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے اچھائی، ایک تو ہے برائی۔ دنیا کے ہر انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ اچھائی کو پسند کرتا ہے، اور ہر وہ آدمی جو سلیم الفطرت ہو اس کے مزاج میں ٹیڑھا پن نہ ہو، کجی نہ ہو، وہ آدمی برائی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی ہو وہ اچھا ہو، اور اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی برا نہ ہو۔ اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات اور تعلیمات کو ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اچھائیوں کا حکم دیا ہے۔ کون سی چیز اچھی ہے یہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بری اور غلط چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چیز بری رہتی ہے لیکن وہ ہمیں اچھی نظر آتی ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چیز اچھی رہتی ہے وہ ہمیں بری نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے اور برے کا فیصلہ ہمارے اوپر نہیں چھوڑا ہے کہ تم جسے اچھا سمجھو وہ اچھا ہے، جسے تم برا سمجھو وہ برا ہے، جس چیز کو تم صحیح سمجھو وہ صحیح ہے، جس چیز کو تم غلط سمجھو وہ غلط ہے۔ یہ فیصلہ اللہ نے ہمارے اوپر نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ چیزیں جو اچھی ہے وہ ہمیں بتائی ہیں کہ یہ اچھی ہیں۔ اب ہماری چاہے سمجھ میں آئے نہ آئے وہ اچھی ہے، اور وہ چیزیں جو اللہ اور اللہ کے نظر میں بری ہے اس کو اللہ اور اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ دیکھو یہ چیزیں بری ہیں۔
اللہ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ چیزیں ہمارے اوپر واضح کر دی کہ کیا چیزیں اچھی ہیں کیا چیزیں بری ہیں، کون سا کام صحیح ہے کون سا کام غلط ہے، کون سی بات صحیح ہے کون سی بات بری ہے، کون سا کام کرنا اچھا ہے کون سا کام کرنا برا ہے، ان تمام چیزوں کو ہمارے اوپر واضح کر دیا، اور اس کے بعد ہم کو حکم دیا اچھائیوں کو اپنانے کی، اور ہمیں حکم دیا برائیوں سے رکنے کی۔ اچھائیوں کو کرنے کا انجام بھی بتایا ہے، اور برے اور غلط کاموں کے کرنے والے کا انجام بھی کیا ہونے والا ہے اسے بھی واضح فرما دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم میں بھی اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم کو اس بات کا حکم بھی دیا ہے کہ تم ان لوگوں کو جو غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان لوگوں کو جو اپنے انجام سے بے خبر ہو کر جی رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اور ان لوگوں کو جو آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، ان کو اچھائیوں کی طرف تم بلایا کرو، اچھائی کی طرف انہیں دعوت دیا کرو۔ دیکھیے، اچھائی چند مخصوص چیزوں کا نام نہیں ہے، نہ ہی اچھائی چند مخصوص کاموں کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ اچھائیاں ہیں۔ وہ تمام چیزیں اچھائیاں ہیں۔ جن کاموں کو کرنے کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ سب اچھائیاں ہیں۔ قرآن کی زبان میں اگر اس کو سمجھنا ہو تو قرآن نے کہا کہ امر بالمعروف کرو۔ ابھی میں جن باتوں کا ذکر کیا کہ اچھائیاں کیا ہیں، جس کو اللہ اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے، تو قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ وہ اچھائیوں کی طرف تم انسانوں کو دعوت دو اور بلاؤ۔ اگر وہ اچھائیاں ان کی زندگی میں نہیں پائی جا رہی ہیں تو ان اچھے کاموں کی طرف، اچھی چیزوں کی طرف تم انہیں بلاؤ، اور ان اچھائیوں کی خوبیاں ان کے سامنے ذکر کرو، اور ان اچھائی کے فوائد ان کے سامنے بیان کرو۔ قرآن کریم میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ دیکھیے، یہ جو ذمہ داری ہے اچھائیوں کی طرف بلانے کی، اچھائیوں کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کی، اچھے کاموں کو کرنے کے ترغیب دینے کی، یہ ذمہ داریاں پچھلی امتوں میں نہیں تھی۔ یہ ذمہ داری صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
امت کو سونپی گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اللہ کا نظام یہ تھا کہ ایک نبی کا انتقال ہو جاتا تو اس کی جگہ اللہ کچھ عرصے کے بعد دوسرے نبی کو بھیج دیتے تھے۔ اس نبی کا انتقال ہو گیا تو کچھ عرصے کے بعد ایک تیسرے نبی کو بھیج دیتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کا نظام دنیا کا یہ تھا کہ انبیاء کی آمد کا سلسلہ رہتا تھا۔ جب بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو لوگ چھوڑ دیتے اور برائی کی طرف رخ کر لیتے، غلط کاموں کی طرف ان کی زندگی کا رخ ہو جاتا اور تعلیمات نبوی مسخ ہو جاتی تو اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتے تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک اللہ تبارک و تعالی کسی نئے نبی کو نہیں بھیجیں گے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آسمان سے ہدایات کے آنے کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کسی کے پاس آسمان کا پیغام لے کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں تب بھی غلط ہے، کوئی کہے کہ میرے اوپر کتاب اتری ہے تب بھی غلط ہے، اگر کوئی کہے کہ میرے پاس کوئی فرشتہ آتا ہے پیغام لے کر تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو حضور سے پہلے کا نظام دنیا کا یہ تھا کہ انسانیت کی رہبری اور رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے۔ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے بعد حضور کی امت سے یہ فرمایا اخرجت للناس، اے لوگو تم کو اس لیے برپا کیا گیا ہے، تم کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے، تمہارے ذمے ایک کام ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، اچھائیوں کی طرف انسانیت کو بلایا کرو، اچھائیوں کی طرف انسان کو دعوت دیا کرو، اچھائی کی ترغیب لوگوں کو دیا کرو، ان کو اچھی باتوں کا حکم دو۔ اور یہ بات ذہن میں رہے، چند مخصوص کاموں کا نام امر بالمعروف نہیں ہے، چند مخصوص کاموں کا نام امر بالمعروف نہیں ہے۔ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، لیکن چند مخصوص کاموں کی طرف بلانے کا نام امر بالمعروف نہیں ہے۔ امر بالمعروف اتنا محدود نہیں ہے کہ چند مخصوص کاموں کو امر بالمعروف سمجھا جائے یا اسی کو امر بالمعروف کہا جائے۔ چند مخصوص کاموں کا، چند مخصوص طریقوں کا، چند مخصوص انداز کا نام ہی امر بالمعروف نہیں ہے۔ امر بالمعروف وہ بھی ہے، بھی اور ہی میں بہت بڑا فرق ہے۔ میں بھی ہوں، میں ہی ہوں، دو میں بہت بڑا فرق ہے۔ میں بھی ہوں، میں ہی ہوں، ہی اور بھی میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو جو لوگ اچھائیوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہی کام نہیں ہے۔ اللہ نے جتنی چیزوں کو اچھا کہا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے
جتنی چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب امر وہ معروفات ہے. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم معروفات کا حکم دیا کرو لوگوں کو. ہر وہ چیز جو اچھی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اس کی طرف دعوت دینے کا نام امر بالمعروف کرنا ہے. اس کی طرف بلانے کا کام یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے ذمہ کیا ہے. اور جب تک یہ کام کرتے رہیں گے اس کا بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے. اور ہماری وجہ سے جتنے لوگ راہ راست پر آئیں گے، بے نمازی نمازی بن گیا، روزہ نہ رکھنے والا روزہ رکھنے والا بن گیا، اچھائیوں کے راستے پر نہ چلنے والا اچھائیوں کے راستے پر چلنے لگ گیا ہماری محنت سے اور ہماری کوشش سے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب تک وہ نیک عمل کرتا رہے گا اس کا اجر ہمیں بھی ملتا رہے گا، اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا رہے گا. ظہر کی نماز ہم نے بھی پڑھی، اس نے بھی پڑھی، ہماری نماز کا تو ہمیں ثواب مل ہی جائے گا، لیکن اس نے جو نماز پڑھی ہماری محنت کی وجہ سے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا. دگنا اجر ہے، دگنا اجر، دگنا ثواب ہے. ہماری نماز کا ثواب تو ہم حاصل کر ہی لیں گے انشاءاللہ، لیکن ہماری کوشش سے جو آدمی نمازی بنے گا اس کی نماز کا ثواب اسے بھی ملے گا، ہماری کوشش سے پڑھنے کی وجہ سے ہم کو بھی ملے گا. ایک کام تو ہمارے ذمہ یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دو، اچھے کاموں کی طرف بلاؤ، اچھی باتوں کی ترغیب دو. اور یہ کوشش ہر مسلمان کی ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے کوئی اچھا بن جائے. اسی کو کہتے ہیں امر بالمعروف، کہ اچھی باتوں کا حکم دینا، اچھی باتوں کی ترغیب دینا، اچھی باتوں کی تعلیم دینا، اچھائیوں کی طرف انسان کو بلانا، اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات اور تعلیمات کی طرف انسان کو دعوت دینا. ایک کام تو یہ فرمایا گیا. دوسرا کام ہمارے ذمہ یہ کیا گیا کہ دیکھو جو منکر ہے، وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے، میں سیدھی سادی تعریف کر رہا ہوں، وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ کام جس سے قرآن نے منع کیا ہے، وہ کام جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یعنی اس کام کے کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. ایسے بے حساب کام ہے. اب ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں جس سے ہمارے مذہب نے ہمیں منع کیا ہے، قرآن نے منع کیا ہے، حدیث نے منع کیا ہے، اللہ نے اور اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. اب کچھ لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں. اب اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ تمہارے ذمے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ تم ان لوگوں کو ان برائیوں سے روکنے کی کوشش کرو، تاکہ تمہاری کوشش سے وہ رک جائے، تمہاری کوشش سے وہ رکے. اسے کہتے ہیں نہی عن المنکر، یعنی منکر سے، غلط کاموں سے، غلط چیزوں سے، غلط راستوں سے، غلط باتوں سے لوگوں کو روکنا، منع کرنا، باز رکھنے کی کوشش کرنا. لیکن یہ دو چیزیں بھی ہمارے اندر سے ختم ہو گئی. امر بالمعروف بھی ختم ہو گیا، نہی عن المنکر بھی ختم ہو گیا.
نہ اچھائی کی طرف دعوت دینے کا ہمارا مزاج ہے، نہ برائی سے روکنے کی سینے میں جرات اور ہمت ہے۔ ایک لفظ بڑا آسان ہم لوگوں کو مل گیا ہے، ارے بھائی جس کا جواب انہیں دے لیتا چھوڑو۔ یہ جملے بول کر ہم گزر جاتے ہیں۔ یہ جملہ بولنا حضور نے ہمیں نہیں سکھایا ہے۔ حضور نے ہمیں یہ نہیں فرمایا کہ تم یہ جملے بول کر گزر جاؤ۔ قرآن نے تو ہم سے کہا ہے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ نبی کے بعد یہ ذمہ داری تمہیں سونپی گئی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو تم اپنے گھر میں نبھاؤ، اس ذمہ داری کو تم خاندانوں میں نبھاؤ، اس ذمہ داری کو تم سسرالوں میں نبھاؤ، اس ذمہ داری کو تم اپنی گلیوں میں نبھاؤ، اس ذمہ داری کو تم اپنی بستیوں میں نبھاؤ، اور اس ذمہ داری کو تم جہاں رہتے ہو وہاں نبھاؤ۔ وہ کیا ہے؟ اچھائی کی طرف لوگوں کو بلانا، اچھائی کی اہمیت بتانا، اچھائی کی قیمت اسے سمجھانا، اور اچھے کام کرنے کا بہتر انجام ہونے کا کی خوشخبریاں اس انسان کو سنانا۔ اسی کا نام ہے اعمال کی طرف انسانیت کو دعوت دینا، اچھے کاموں کی طرف بلانا، اور برے کاموں سے خود کو بچانا اور انسانیت کو بچانا۔ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ جو تصور ہے ہمارا کہ بھئی جس کا حساب وہ دے گا، جس کا انجام وہ بھگتے گا، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، یہ جو الفاظ ہم لوگ ادا کرتے ہیں یہ ذمہ داری سے بھاگنے والے الفاظ ہیں، یہ ذمہ داری سے بھاگنے والے الفاظ ہیں۔ یہ ذمہ داری نبھانے والا، ذمہ داری محسوس کرنے والا یہ جملے ادا نہیں کرتا، تو پھر بچوں کو بھی چھوڑ دو، اولاد کو بھی چھوڑ دو ایسے ہی، کیوں خون پسینے کی کمائی لگا کر ان کو پڑھا رہے ہیں؟ ان کا مقدر کا وہ کھائیں گے۔ اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ لیکن جہاں اچھائیوں کی طرف بلانا، برائیوں سے روکنا، یہ بات آتی ہے تو ہم ایک جملہ بول کر آہستہ نکل جاتے ہیں، جس کا جواب وہ دے گا بھائی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مثال سے اس بات کو سمجھایا ہے۔ یہ فرمایا کہ دیکھو کچھ لوگ ہیں جو کشتی میں سوار ہونا چاہتے ہیں، لیکن کشتی میں سوار ہونے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور وہ کشتی نیچے بھی ہے اوپر بھی ہے۔ تو وہاں پر کیا ہوا؟ خورا اندازی ڈالے گئی کہ بھئی نیچے کون بیٹھیں گے، اوپر کون بیٹھیں گے۔ اب خورا میں جس کا نام اوپر نکلا وہ اوپر چلے گئے، جس کا نام نیچے نکلا وہ نیچے رہ گئے۔ اب کشتی چلنے لگی، پانی کی ضرورت پڑی تو نیچے والوں کے پاس پانی نہیں تھا، اوپر والوں کے پاس پانی ہے۔ اب یہ نیچے والے پانی لینے کے لیے بار بار اوپر جا رہے ہیں، اوپر جا رہے نیچے آ رہے، اوپر جا رہے نیچے آ رہے۔ تو اوپر کے لوگوں کو بڑی دقت محسوس ہوئی کہ بھائی یہ لوگ بار بار آ رہے ہیں۔ نیچے والوں نے بھی یہ سوچا کہ یہ بار بار اوپر جانا نیچے آنا، اوپر جانا نیچے آنا، کیوں نہ ہم اپنا انتظام خود کر لیں؟ یہ اوپر والوں سے جا کے کب تک ہم مانگتے رہیں گے؟ کیوں نہ ہم اپنا انتظام کر لیں؟ اب دریا کے درمیان میں کشتی ہے، انتظام کی اب سوچی ہے۔ اب انتظام کیا ہے؟ بولے چاروں طرف پانی ہے،
آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، نیچے بھی ہے، پانچوں طرف پانی ہے۔ یہ بار بار اوپر جا کر نیچے آنا، نیچے سے اوپر جانا، یہ دقت برداشت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا نیچے والوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے پانی کا انتظام کرنے کے لیے ایک سوراخ کر لیں۔ کہ بھئی ہمارے پاس وافر مقدار میں پانی آ جائے گا، اب ہم کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اوپر والے یہ منظر دیکھ کر اگر نیچے والوں کو منع نہ کرے کہ دیکھو یہ جو کام کر رہے ہو بہت برا ہے، یہ جو کام کر رہے ہو تم غلط ہے، یہ کام مت کیا کرو، لیکن اوپر والوں نے نظر انداز کر دیا اس نیچے والوں کو اور انہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا، جو چاہے کر لے۔ جیسے ہم لوگ ہمارے علاقے میں ہونے والی بہت سی برائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اب ارے ہم کو کیا لینا دینا ہے بھائی، چھوڑو، محلے کے بچے بگڑے ہوئے ہیں، غلط کاموں میں ملوث ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، ہم نماز کو آتے جاتے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، دکانوں پہ بیٹھ کر یہ مناظر دیکھ رہے ہیں، بستیوں میں ہونے والے کاموں سے ہم واقف ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں جیسا کریں گے ویسا کریں گے، چھوڑو، جس کا کیا وہ بھگتے گا۔ اب کشتی والوں نے یہ سوچا اوپر بیٹھ کر کہ بھئی وہ جو چاہے کر لے، ہم کو تو نجات مل گئی ان کے آنے اور جانے سے۔ اگر اوپر والوں نے نیچے والوں کو اس غلط کام سے نہیں روکا تو انجام کیا ہوگا ہم سب جانتے ہیں، کہ اس سوراخ سے پانی رس رس کر کشتی کے اندر داخل ہوگا اور کشتی ڈوبے گی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب کشتی ڈوبے گی تو صرف گراؤنڈ فلور ڈوبے گا، فرسٹ فلور باقی رہے گا، یا پوری کشتی ڈوبے گی؟ عقل مند اور بے وقوف سب مل کر کہیں گے کہ کشتی پوری ڈوبے گی، ان پڑھ اور پڑھا لکھا سب مل کر کہیں گے کہ ہاں کشتی پوری ڈوبے گی۔ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ صاحب سوراخ تو نیچے ہوا ہے، اوپر والے تو محفوظ رہنا چاہیے، غلطی نیچے والوں نے کی ہے، اوپر والوں نے تو نہیں کی، قصور نیچے والوں کا ہے، قصور اوپر والوں کا تو نہیں ہے، پھر اوپر والے کیوں ڈوبنا چاہیے؟ دنیا کا ہر آدمی اس فلسفے کو سمجھتا ہے کہ کشتی کیوں ڈوبتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مثال کو دے کر ہم لوگوں کو سمجھایا کہ برائیاں اگر سماج میں پھیلتی رہیں، معاشرہ بگڑتا رہے، بستیوں میں برائیاں عام ہوتی رہیں، گناہ کھلے عام کیا جاتا رہے، اور شریف لوگ تسبیحاں ہاتھ میں لے کے سر جھکا کے مسجد کو آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، نماز پڑھنے آ رہے ہیں، پڑھ کے جا رہے ہیں، اپنے ذکر میں، اپنی تسبیح میں، اپنی تلاوت میں مصروف اور مشغول ہیں، اور ان لوگوں کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ برے لوگ ہیں، تو کیا کہا جائے گا کہ یہ بڑے شریف لوگ ہیں جو نماز پڑھ کے جا رہے ہیں؟ یہ تسبیح کے من کے ڈھکیلنے والے، کیا ان کو کہا جائے گا کہ بڑے نیک لوگ ہیں؟ کیا کہا جائے گا؟ کیا سمجھا جائے گا؟ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کو کیا لینا دینا بھائی ان لوگوں سے، کیا ہم سب کا ٹھیکہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ساری بستی کو سمجھائیں، سارے محلے کے بچوں کو سدھاریں، شرابیوں کے ٹھوٹیوں کو ہاتھ لگائیں،
जुआरियों के हाथ पकड़े, गाली देने वाले के ठूठी को हाथ लगाकर हम समझाएं? ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ा ही है। सारों का ठेका हमने ले बैठा है। बोले अल्लाह का हुक्म नमाज का है, हमारे नमाज पढ़ रहे जा रहे, माशाअल्लाह तकबीर उला से नमाज पढ़ते हैं, 50 साल से नमाजी हैं हम लोग। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया कि नीचे अगर सुराख होता है तो सारी कश्ती डूबती है। इन बुरे लोगों की वजह से जब अल्लाह का गजब भड़कता है, बुरे लोगों की वजह से जब अल्लाह का अजाब आता है, तो जौ के साथ गेहूं भी पिस जाती है। अगर गेहूं में एक मुट्ठी जौ डाल दिया जाए तो जौ के साथ गेहूं, गेहूं के साथ जौ सब पिस जाते हैं। जब अल्लाह का अजाब आता है तो ऐसे लोगों को जिन्होंने गुनहगारों को समझाने की जिम्मेदारी महसूस नहीं की है, अच्छाइयों की तरफ बुलाना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा, बुराइयों से रोकना अपना ईमानी फर्ज नहीं समझा, तो जब अल्लाह का गजब भड़केगा, अल्लाह का अजाब आएगा, तो उस वक्त में जौ के साथ ये गेहूं भी पिस के निकल जाएगी। आंधी जब आती है सारे घरों को हिलाती है, तूफान जब आता है सारे घरों में घुसता है, अल्लाह का अजाब जब आता है अच्छे और बुरे सब पिस जाते हैं। इसीलिए अल्लाह और अल्लाह के नबी ने हमें हुक्म दिया कि लोगों, अच्छाइयों की तरफ लोगों को बुलाया करो, अच्छी बातों की तरगीब लोगों को दिया करो और बुरी बातों से लोगों को मना करो। बुरी बातों से लोगों को रोकने की कोशिश करो। आज इस जिम्मेदारी को कोई महसूस करने तैयार नहीं। क्यों? अरे मैं बोला तो लोग क्या समझेंगे मेरे बारे में? क्या समझेंगे? बहुत पॉश आदमी है समझेंगे। यही तो ख्वाहिश है ना हमारी। बहुत रॉयल आदमी है भाई, बहुत पॉश आदमी है भाई। गिलाजतों के इर्द गिर्द रहने वाला कोई पॉश और रॉयल नहीं होता। एक गिलाजत वो है जो डंपिंग यार्ड पर पड़ी हुई होती है, एक गिलाजत वो है जो हमारे समाज में गंदे लोग फैला रहे हैं। वो गुनाहों की गंदगी है, वो अकाइद के अंदर गलत चीजों के दाखिल होने के बाद फैलने वाली गंदगी है। तबीयत और मिजाज गुनाह को कबूल करने वाली गंदगी है। ये गंदगियां भी गंदगियां हैं। अगर आदमी ये सोचे कि मैं नहीं बोलूंगा तो फिर इंतजार कीजिए उस वक्त का कि जब वो पिटेंगे तो ये मत समझिए कि आप बचेंगे। जब वो पिटेंगे तो हम नहीं बचेंगे। इसीलिए हमको इस बात का हुक्म दिया है कि लोगों, अच्छाई की तरफ लोगों को बुलाया करो। उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अच्छी बातों का हुक्म किया करो, बुरी बातों से लोगों को रोका करो, बुरी बातों से लोगों को मना किया करो। अब यह है कि अच्छाई की तरफ दावत देना कैसा है, बुराई की तरफ रोकना कैसा है, यह सीखना पड़ेगा आदमी को। यह सलीका भी जरूरी है। बाद मर्तबा बात बड़ी अच्छी होती है लेकिन बोलने का अंदाज बड़ा बोल्डा रहता है। बात अच्छी रहती है लेकिन प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहता। भाई अगर बिरयानी है, बिरयानी तो बिरयानी है, अगर कोई आदमी लाकर गंपे में डालकर आपको दे दे तो कैसा लगेगा? आप ये कहेंगे, कोई पूछेगा मियां ये गंपे में क्या है? अरे साहब गंपा रहे तो क्या हुआ, आप अंदर जाके देखो क्या है इसमें। खाएंगे आप? नहीं खाते। तो बाज़ मर्तबा बात
اچھی ہوتی ہے، پریزنٹیشن اچھا نہیں ہوتا. بات کہنے کا سلیقہ آدمی کو سیکھنا پڑے گا. آج کئی بچے اپنے ماں باپ سے چڑے ہوئے ہیں، ماں باپ سے ناراض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انداز ماں باپ کا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے وہ قابل برداشت نہیں ہوتا. انداز بھونڈا، بات کو سمجھانے کا سلیقہ نہیں. اسی لیے کسی نے لکھا نا، بولنا تو 2 سال کی عمر میں آ گیا، لیکن کیسا بولنا 60 سال کی عمر ہو گئی اب تک نہیں آیا. بولنا تو 2 سال میں سیکھ گئے، لیکن کیسا بولنا چاہیے، ماں باپ کو بولنے کا انداز کیا ہے، چھوٹے بھائیوں کو بولنے کا انداز کیا ہے، بڑے بھائیوں سے بات کرنے کا انداز کیا ہے، بہنوں سے کیسے بات کی جائے، بیٹیوں سے کیسے بات کی جائے، بیوی سے کیسی گفتگو کی جائے. 60 سال ہو گئے اب تک نہیں سیکھے. میرے بھائیوں، بات کرنا ایک فن ہے. اگر یہ نہیں سیکھیں گے، آپ چاہے کتنی اچھی بات بولیں، اس کو لوگ قبول نہیں کریں گے. انداز پیارا ہونا چاہیے. دیکھیے، فرعون سے بڑا گنہگار کوئی تھا اس دنیا میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، جاؤ فرعون کو سمجھاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میری زبان میں لکونت ہے، بات صاف نہیں سمجھ میں آئے گی، میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دیجئے، ہم دونوں مل کے بات کر لیں گے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، دونوں مل کے جائیے. تو جب حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یہ دونوں مل کر فرعون کے بعد جا رہے تھے، تو اس وقت میں اللہ نے کچھ ہدایات دی. کس کو ہدایت دے رہے ہیں؟ پیغمبر کو. کس کو ہدایت دے رہے ہیں؟ وقت کے 2 نبیوں کو. کیا ہدایت دے رہے ہیں؟ دیکھو، ضرور تم روح زمین کے سب سے بڑے میرے نافرمان کے پاس جا رہے ہو. ہم اور آپ تو گنہگار ہیں اللہ کے. وہ تو اللہ سے برابری کیا تھا، انا ربکم الاعلی کہا تھا. اس نے تو اپنے رب ہونے کا اعلان کیا تھا، اتنا بڑا مجرم تھا. لیکن جب وہ دونوں جا رہے تھے بات کرنے کے لیے، تو اللہ نے اس وقت میں کچھ نصیحتیں فرمائی. سورہ طٰہٰ میں وہ نصیحت کا ذکر ہے، 16ویں پارے میں وہ ذکر ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون سے فرمایا، دیکھو تم جا رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. قرآن نے گفتگو کا، داعیوں کو دعوت کا انداز سکھایا ہے، اور یہ فرمایا جا تو رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم حق بات ضرور کرنے جا رہے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، لہجہ بڑا نرم ہونا چاہیے. لہجہ بڑا نرم ہونا چاہیے. فَقُولَا لَهُ لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. اللہ نے فرمایا لہجہ تمہارا نرم ہونا چاہیے. عام طور پر کرخت لہجہ، سخت لہجہ آدمی کو قبول کرنے کی طرف آمادہ نہیں کرتا. اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ بے شک آپ ماں باپ ہیں، مگر اللہ نہیں ہیں. ان کے اللہ نہیں ہیں آپ، ان کے خدا نہیں ہے، صرف ماں باپ ہیں آپ. اس نصیحت کو یاد رکھو، جو اللہ نے اپنے سب سے بڑے گنہگار سے بات کرنے کے لیے جانے والے دونوں انبیاء سے یہ فرمایا کہ دیکھو تمہاری گفتگو نرم ہونا چاہیے، لہجہ نرم ہونا چاہیے. بہت سے ماں باپ اپنی اولاد کو ہدایت دینے کے انداز بڑے بھوڑے اختیار کرتے ہیں. اگر کوئی ٹوکے تو بولتے ارے باپ ہوں جی، چورستے پہ چپل لے کے مار سکتا ہوں. اولاد قبول نہیں کرتی ہے. اس لیے اسلام نے، دین نے ہمیں بولنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا ہے. میرے بھائیوں، ایک تھیلا بھر نمولیا لے جا کر اگر آپ کسی کو دیں گے تو وہ پوچھتا کیا کروں؟ بولے یہ کڑوی چیز لے کر آئے ہیں آپ. بولے نہیں، میرے جھاڑ کو لگے تھے، میں اس لیے لا کے آپ کو گفٹ کر رہا ہوں. وہ پوچھتا کیا کروں یہ ایک تھیلا بھر نمولیا لے کر؟
آپ کو بھی پھینکنا ہی تھا، میں بھی لے جا کے پھینک ہی دوں گا، اس کو کروں گا کیا؟ اس کے بجائے 10 روپے کے نیوٹرین چاکلیٹ لے جا کر اگر آپ دے دیتے تو بولے وہ نہیں پوچھتا، بولے کیا بات ہے؟ بولے نہیں بچوں کے لیے لایا، اچھی بات ہے، بہت بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ۔ تو میرے بھائیوں، میٹھی چیز کو ہر کوئی قبول کرتا ہے، کڑوی چیز چاہے کتنی مقدار میں اور کوانٹٹی میں دی جائے اسے کوئی بھی نہیں قبول کرتا۔ اسی لیے کسی نے لکھا ہے، بولے کڑوی زبان والا شہد نہیں بیچ سکتا، میٹھی زبان والا مرچیاں بیچ کے نکل جاتا ہے۔ کڑوی زبان والے سے کوئی شہد بھی نہیں خریدتا، اور میٹھی زبان والا مرچیاں بیچ کے نکل جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعوت دینے کا کسی کو بھی طریقہ یہ ہے کہ ہمارا لہجہ بڑا نرم ہونا چاہیے۔ مسجد میں بچوں کو بڑے لوگ ٹوکتے رہتے، اتنا سخت لہجہ، اتنا بھونڈا انداز کہ بچے مسجد کو آنا چھوڑ دیں۔ آپ حضور کے زمانے میں بھی مسجد کو بچے آتے تھے، پڑھ کے دیکھیے حضور کبھی منع کرتے تھے؟ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹھ پہ چڑھ گئے۔ حضور نماز پڑھا رہے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پیٹھ پر چڑھ گئے، حضور نے سجدہ لمبا کر دیا۔ میرے بھائیوں، شفقت اور محبت انسان کو کھینچتی ہے، سختی اور تلخی آدمی کو دوری پیدا کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہمارے محلے کے جو بچے ہیں، یہی محلے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، محلوں میں جو بچے ہیں ہمارے، ان کے ساتھ ہمارا انداز مشفقانہ اور پیارا انداز ہونا چاہیے کہ کئی دن تک تو ہم ان کو ٹارگٹ کریں کہ بھئی ان کو سمجھانا ہے، یہ بچے ہیں تو آتے جاتے ان کو سلام کریے، ان سے خیریت پوچھیے، نصیحت مت کیجیے۔ پہلے رابطہ تو بڑھائیے، پہلے تعلق تو بڑھائیے، ان کے دل میں جگہ تو بنائیے پہلے۔ کبھی بلا کر گھر میں چائے بھی پلا دیجیے۔ پھر جب اس کے دل میں آپ کی عظمت بیٹھ جائے، محبت بیٹھ جائے، اور آپ کے تعلق سے اچھا گمان اس کے دل میں بیٹھ جائے، پھر کسی دن بلائیے اپنے دیوان خانے میں، چورستے پہ کھڑے کے نہیں، کسی دن اپنے دیوان خانے میں بلائیے اور میٹھے انداز سے اس کو اس کی غلطی کا احساس دلائیے۔ یہ ہے نہیں عن المنکر کا ایک طریقہ کہ برائیوں سے انسان کو اچھے طریقے سے روکا جائے، اچھے انداز سے روکا جائے، ہمارا لب و لہجہ بھی اچھا ہو، انداز بھی اچھا ہو، اس کو تکلیف بھی نہ ہو، اس کی عزت نفس کا پورا خیال بھی ہو۔ اسی طرح برائیوں سے بھی روکنا ہے، اسی طرح اچھائیوں کی بھی دعوت دینا ہے۔ اچھائیوں کی دعوت دینے کے لیے بھی یہی انداز ہے کہ آپ مہینہ 15 دن اس سے ملاقات کرتے رہیں، سلام وعلیکم سلام، گھر کا حال پوچھے، اس کا حال پوچھے، کبھی مصروفیت پوچھے، کبھی کام پوچھے، کبھی بلا کے چائے پلائے، کبھی چائے کے ساتھ بسکٹ کھلائے، کبھی کھانا بھی کھلا دیجئے۔ بولے بیٹے آج آپ ہمارے ساتھ کھانا کھا لیجئے ایک ٹائم، ہماری خواہش ہے۔ پھر اس کے بعد دعوت دیجئے نماز کی کہ بیٹے آتے جاتے میں نماز کے وقت دیکھتا رہتا ہوں کہ میں جاتے خود بھی آپ بیٹھے ہوئے رہتے، آتے وقت بھی بیٹھے ہوئے رہتے، جاتے خود سمجھا کہ مصروف ہوں گے، مگر واپس آیا دیکھا ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ۔ بیٹا اتنا وقت خالی بیٹھنے کے بجائے نماز پڑھ لیتے، تھوڑا ثواب بھی مل جاتا آپ کو، اور آپ کے نامہ اعمال میں گناہ بھی نہیں درج ہوتے، اور زندگی میں برکت بھی آتی۔ محلے کے بزرگوں کو یہ کام کرنا ہے، ہمارا کام نہیں ہے، نہیں آپ کا کام ہے۔ یہ اللہ بول رہا ہے آپ کا کام ہے، نبی فرما رہے ہیں آپ کا کام ہے، دین کہہ رہا ہے یہ آپ کا کام ہے۔ دعا فرمائیے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔